فرمایا وتواصوا بالصبر، اور ان لوگوں میں سے کیوں نہ ہوا جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی۔ بتلانے کا مقصود ہے کہ آدمی کو صرف اتنا نہیں کہ اپنے ذات کے حد تک وہ ایمان لے آئے اور نیک عمل اختیار کر لے، بلکہ اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ اپنے دوسرے بھائیوں، دوسرے رشتے داروں، اپنے زیر اقتدار لوگوں کو وصیت اور نصیحت کرتا رہے اعمال صالحہ کی، صبر کی نصیحت، یعنی خود بھی صبر کیا۔ صبر کیا کیا کہ نفس کا تقاضا ہو رہا تھا گناہ کر لوں مگر رک گیا، یہ صبر ہے۔ نفس کا تقاضا ہو رہا تھا کہ نماز نہ پڑھوں مگر چلا گیا، یہ صبر ہے۔ نفس کا تقاضا ہو رہا تھا کہ رو چلاؤں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کروں مگر اپنے آپ کو روک دیا، یہ صبر ہے۔ یہ سب صبر کی تفصیل صبر کے اندر داخل ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ خود صبر کرے بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے، یعنی اس بات کی کہ وہ خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام کے پیچھے چلیں۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور جو ایک دوسرے کو نصیحت کریں رحم دلی کی، کہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خوش بخت ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوش نصیب ہے، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت تک پہنچائیں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بدبخت لوگ ہیں۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے نام اعمال ان کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی جو ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، یعنی اس سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس آگ کے اندر وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حاصل پورے صورت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں بعض اوقات انسان کا نفس دشواری محسوس کرتا ہے، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میری تو ساری زندگی میں دشواریاں کہیں نہ کہیں آنی ہے، تو کیوں نہ میں اس دشواری کو اختیار کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف، اس کی تیار کی ہوئی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو سبق یہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہر نیک عمل کے کرتے وقت انسان کا نفس اور شیطان یہ کہتا ہے بھائی تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی مشقت ہوگی۔ اگر آپ نے یہاں پر نفس کے اس کہنے پر ہتھیار ڈال دیے اور وہ عمل چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اوپر دشمن حملہ آور ہو گیا، شیطان حملہ آور ہو گیا اور اس نے آپ کو جہنم کے راستے پر ڈال دیا۔ لیکن اگر آپ ڈٹ گئے اس کے مقابلے پر کہ نہیں، اگرچہ میرے نفس کا تقاضا یہ ہو رہا ہے مگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا عمل کروں گا، ہر حال میں کروں گا چاہے مجھے کتنی مشقت پیش آئے، تو پھر آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا، جنت کا راستہ کھل گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک بخت لوگوں میں شمار کریں گے جن کو آخرت کی ابدی زندگی نصیب ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی تو پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کچھ پتہ نہیں، کس وقت آنکھ بند ہو جائے، کس طرح ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی جو آنے والی ہے وہ لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم سبق ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com